إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قابل احترام فضیلۃ الشیخ بدیع الزمان المدنی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ویسے وقت بہت ہو گیا ہے، آپ حضرات صبح سے بیٹھے ہیں اور رات ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ ہم اتنا طویل پروگرام کریں کہ عشاء کے بعد بھی ایک مجلس ہو رہی، دوسری مرتبہ میرے خیال سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائیں، اور خصوصاً اہل علم جو ہمارے علماء کرام دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، اور شیخ محترم سے بھی بات ہوئی تو معلوم ہے کہ شیخ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شیخ محترم آئے اور اتنی مفید علمی باتیں ہم لوگوں کے درمیان بیان کی، اور ہر انسان میں سمجھتا ہوں اس نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں، آپ کے علم میں، آپ کی صحت میں، اور ہر اعتبار سے آپ کے لیے ہر خیر میں برکت عطا فرمائیں۔ بہت ہی کم وقت میں کچھ باتیں رزق میں برکت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، زیادہ تفصیل نہیں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں سب کو بھوک بھی لگی ہوگی، نہیں لگی ایسا تو نہیں لگی، ایسا نہیں ہے، لگی ہے۔ کوئی ایک نمائندہ بن کے بولے دوسرے اس کو بھوکے دیں گے، تجھ کو نہیں لگی، مجھ کو تو لگی ہے نا۔ اللہ رب العالمین آپ صبر کو، اس لیے کہ علمی مجالس میں صبر کے ساتھ بیٹھنا آج کل تقریباً ختم سا ہو گیا ہے۔ لوگ عام طور سے یعنی گھروں میں بیٹھ کر ویڈیو دیکھنا، یوٹیوب دیکھنا، اسی میں لوگ مگن ہیں، اور تھوڑی دیر بھی آدمی دینی مجالس میں نہیں بیٹھ پاتا ہے، لیکن پورے دن قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے اپنی رات کو چھوڑ کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آنا، اپنی فرصتوں میں گھر والوں کو چھوڑ کے آنا، اور چھٹی کے دن کو دین کا علم حاصل کرنے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے میں لگانا، اس دور کے اعتبار سے بہت بڑی سعادت ہے، خصوصاً جس میں اوقات کی برکت بھی ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے، ایک سال کے بعد دوسرا سال فوراً آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور اسے ہمارے ایمان، ہمارے تقوی اور ہماری دینداری کے بڑھنے کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تیرا رب ہے جو رزق میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً تیرا رب اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا، ان کے حال کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رزق کا بڑھنا اور گھٹنا، پھیلنا اور تنگ ہونا، یہ انسان کی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی تقدیر اور اس کے فیصلوں سے جڑا ہے۔ جیسا کہ شیخ محترم نے بھی کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمان میں ہے، یعنی رزق کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر بارش ہی نہ برسائے آسمان سے تو زمین کیا اگائے گی؟ لہٰذا اگر پانی ہی نہ ہو تو فصلیں، پھل، اناج کچھ بھی نہیں پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے رزق کا فیصلہ آسمان سے کیا ہے، اور رزق کا معاملہ جہاں ایک طرف انسان کی کوشش سے جڑا ہوا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر رزق کا معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے جو غیب سے معاملہ جڑا ہوا ہے۔ انسان کو ملتا ہے تو اللہ کے خزانے سے ملتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے اس لیے کہ وہ مکلف ہے،
لیکن دینے والا اللہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو کوشش کرتے نہیں ملتا ہے. کیوں؟ اللہ کے دینے سے ملتا ہے اور اللہ اگر نہ دے تو نہیں ملتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی کوشش کرے گا تو ملے گا ہی، ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت سے کوشش کرنے والے محروم رہتے ہیں. لہذا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. معلوم ہے کہ اللہ اگر نہ دے تو نہیں ملے گا. لہذا ایک مومن دنیا داروں کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسباب ہی پر اپنی نگاہ رکھے اور بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی، اسباب اور تجارت کی جو بھی ٹیکنالوجی اور یہ سب استعمال کرے اور ترکیبیں استعمال کرے اور سمجھے اب مجھ کو ملے گا. نہیں، مومن یہ ایمان رکھتا ہے میں اپنے بس کی کوشش تو کر رہا ہوں اللہ کے حکم کی بنا پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنا پر، لیکن دینے والا اللہ ہے. جب تک اللہ نہیں دے گا ملے گا نہیں. اور اللہ اگر دے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے کو زیادہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تھوڑا بھی اگر میں حلال طریقے سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں شریعت کی حدود کا لحاظ کرتے ہوئے اگر میں تھوڑا بھی کما لوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس تھوڑے کو بھی میرے لیے زیادہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا برکت ڈالنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان کے پاس کثرت ہو. کثرت سے بہتر کیا ہے؟ برکت. بعض اوقات انسان کے پاس بہت ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. تو برکت والا رزق زیادہ بہتر ہے کثرت والے رزق سے. تو یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی برکت کے بغیر انسان دنیا میں پا کر بھی محروم ہوتا ہے. اسی لیے تجارت میں کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، قسمیں کھا کھا کر بیچنا اور دھوکے دے کر کمانا تجارت کو بڑھا دیتا ہے لیکن اس کی برکت کو مٹا دیتا ہے. تو معلوم ہے کہ زیادہ اصل نہیں ہے، برکت اصل ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا اسباب ہیں جن کے ذریعے سے انسان کے رزق میں برکت آتی ہے، اور وہ کیا اسباب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے بندے کو رزق دیتا ہے. ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے، زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. میں کچھ چیزیں گنوا دیتا ہوں، تفصیلات آپ تفسیر کی کتابوں میں یا حدیث کی شروحات میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اختصار کے ساتھ ہم کچھ باتیں دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز جو مومن کو چاہیے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی رزق میں برکت دیتا ہے وہ ہے اپنے ایمان کی اصلاح اور تقوی کا حصول. اپنے ایمان کو قوی بنانا، توحید والا بن جانا کمال درجے میں. اسی طرح سے اللہ پر یقین کرنے والا، اللہ پر توکل کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین رکھنے والا. اپنے ایمان کو انسان صحیح کر لے، مضبوط بنا لے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تقوی شعار بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈر کے حرام سے بچنے والا بنے. بلکہ نہ صرف تجارت میں، زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی وہ حرام سے، گناہوں سے بچنے والا بنے. تو ایمان اور تقوی یہ وہ بنیادی دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بندے کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی والے بن جاتے، برائیوں سے بچنے والے، حرام سے بچنے والے، اللہ سے ڈر کے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان و زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 ہے. معلوم ہے کہ ہم ان کے لیے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو برکتیں کہاں سے ملتی؟ اللہ کی طرف سے، آسمان سے بھی زمین سے بھی. کن کے لیے؟ ان کے لیے جن کے پاس دو چیزیں ہوں، ایک ایمان اور دوسرے تقوی. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے. من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، جس کی زندگی میں اللہ پر ایمان و توکل و یقین، اور جس کی زندگی میں اللہ کا خوف اور پرہیزگاری آ جائے. اللہ تعالیٰ دنیاوی اسباب اس کے پاس کم بھی ہوں، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے آسمان و زمین سے رزق کے دروازے کھولتا ہے، اس میں برکتیں عطا کرتا ہے. تو سب سے پہلی چیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہم کو اپنے ایمان کی تصحیح، اپنے ایمان کو صحیح کرنا چاہیے. ہم شرکیات سے بچیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر شک کرنے سے بچیں، ہم اپنے عقیدے کو صحیح کریں اور ایمان کو مضبوط بنائیں.
پھر اپنی زندگی میں ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے، برائیوں سے اور خصوصاً تجارت کے معاملات میں حرام اور غیر شرعی طریقوں سے تجارت کرنے سے ہم بچیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ یہ وہی پہلی چیز۔ نمبر 2، رزق کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں نماز ہو۔ اکثر آدمی نماز ضائع کرتا ہے تجارت کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، دکان پہ فلاں وقت میں گاہک بہت زیادہ ہوتے ہیں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں نمازیں خراب کر دیتا ہے۔ نماز کا اور رزق کا تعلق ہے، اللہ کی عبادت کا اور رزق کا ایک تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا تو رزق کا وعدہ کیا۔ معلوم ہے کہ رزق اور نماز کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، بلکہ رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام پرہیزگاری ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا نماز کا اہتمام کرنے کا، یہاں تک کہ آپ خود بھی اہتمام کریں، گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں، ہمارا گھر نمازی ہو، ہمارا گھر بے نمازی نہیں ہو، ہمارے گھر میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہو جو نماز چھوڑنے والا ہو، نماز میں کوتاہی کرنے والا ہو، خصوصاً فجر کی نماز۔ خصوصاً فجر کی نماز عام طور سے آپ مسلمان بستیوں میں دیکھیے نماز نہیں پڑھتے لوگ، 8 بجے کا 9 بجے کا الارم لگا کے پھر آدمی ٹفن وغیرہ لے کے جاب پہ جا رہا ہے اور دکان پہ جا رہا ہے۔ نمازیں ضائع کر کے ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد جو اللہ کی عبادت ہے اس کو برباد کر کے ہم چاہتے ہیں حاجت اللہ سے لے۔ حاجت کو اللہ نے نمبر 2 پر رکھا ہے، مقصد کو نمبر 1 پر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم رزق میں اللہ کی مدد چاہتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا مقصد اللہ کی عبادت اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں جو کہ نمبر 1 پر ہے۔ تو اللہ کی عبادت کا حق ادا کر، واقعی اللہ کا بندہ بن جا، تو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے گا، تیری حاجت اللہ پوری کرے گا، اللہ کی استعانت کا استحقاق پیدا ہوگا، تو حقدار بنے گا اللہ کی مدد کا۔ لہٰذا ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں دنیاوی معاملات میں، خصوصاً رزق کے معاملے میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں۔ تو لہٰذا یہاں پر معلوم ہوا اللہ نے فرمایا اے نبی ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے کہ آپ اپنی پوری زندگی کی صلاحیتیں، قوتیں رزق کی طلب میں لگا دیں اپنے لیے یا اللہ کے لیے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، اللہ کھاتا نہیں ہے بلکہ کھلاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے۔ تقوی اختیار رہو گے تو اللہ تعالیٰ رزق دے گا، عبادت کا اہتمام کرو گے اللہ رزق دے گا، بندگی کا اہتمام زندگی میں ہو، اللہ رب العالمین اس کے لیے زندگی کی بقا کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ مقصدی زندگی میں نہیں ہے اور زندگی کی بقا کے لیے رزق چاہ رہا ہے، تیری زندگی کا مقصد ہی تیرے پاس نہیں ہے، بے مقصد زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، پھر وہی آ رہا دیکھیے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، یہاں کہا لا نسألک رزقا، وہاں کہا میں ان سے رزق نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ تو اللہ ہے جو الرزاق ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑا شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کی بات کی، لیکن رزق سے پہلے کس کی بات کی؟ عبادت۔ اور عبادات میں سب سے افضل جس کا قیامت کے دن سب سے حساب ہونے والا وہ کیا ہے؟ نماز۔ ہماری زندگی میں نماز ہونا چاہیے۔ تو یہ بات دوسری ہے جس کو ہم یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں نماز ہو۔ الصلاۃ، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگتی ہے حی علی الصلاۃ، اس کے بعد کیا ہے؟ حی علی الفلاح۔ ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کیا چیز زندگی میں؟ نماز۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز تمہاری ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہم انی اسألک من فضلک، آدمی نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے مسجد سے کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔ تو پہلے یہاں اپنی ذمہ داری پوری کر، مقصد کے مطابق تو نماز پڑھ، اب اس کے بعد اللہ سے رزق طلب کرنے کا، اللہ کا فضل طلب کرنے کا حقدار تو بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر اللہ سے رزق چاہتے ہیں نمازوں کا اہتمام ہماری زندگی میں ہو۔ نمبر 3، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ہم دینے والے بنے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے کے مال کو گھٹاتا نہیں، صدقہ کرنے والے کے مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ مشاہدہ اس سے بڑھ کر غیبی خبر ہوتی ہے۔ ہمارا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کی خبر غلط نہیں۔ ہماری نظر جھوٹی ہو سکتی، نبی کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما آتیتم من زکاۃ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو بھی زکوٰۃ تم دیتے ہو، زکوٰۃ کا کچھ حصہ تم دیتے ہو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کے دیدار کی خاطر، آخرت میں قیامت کے دن تم زکوٰۃ دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ معلوم ہے کہ زکوٰۃ دینے میں مال کا کیا ہے؟ بڑھنا ہے، گھٹنا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ آخرت میں کئی گنا بڑھا کے اللہ اس کا اجر دے گا، لیکن صرف آخرت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں بڑھا کے اس کو دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہاں سے دے گا، وہاں سے لے گا، جب تک دے گا نہیں لے گا نہیں۔ لینے کا حق پیدا کرنے کے لیے دینے والا بننا پڑے گا۔ تو آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام کرے، یہ بندوں کو دے گا، رب العالمین اس کو دے گا۔ روک روک کے رکھے گا، باندھ باندھ کے رکھے گا، گن گن کے گڈی بنا کے رکھے گا تو اتنا ہی رہے گا، بڑھے گا نہیں۔ ہاں، گن گن کے برابر ربر بینڈ لگا کے رکھتا ہے نا، ہاں، تو گن گن کے رکھے گا تو یہاں کمی کرے گا دینے میں۔ اللہ کیوں دے تجھ کو؟ دینے والوں کو اللہ دیتا ہے۔ تو صدقہ اور زکوٰۃ اس کو دے، خیر کے کاموں میں خرچ کر۔ تو یہ بھی زکوٰۃ دینا، صدقات کا اہتمام کرنا بھی رزق کو بڑھاتا ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اسی طرح سے اجتماعیت کا اہتمام کرنا، خصوصاً کھانے پینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلوا جمیعا ولا تفرقوا، مل کے کھاؤ، الگ الگ نہیں، آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ فإن البرکۃ مع الجماعہ، اس لیے کہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ مل جل کے کھاؤ گے اس میں برکت ہوگی۔ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 2 کا 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 3 کا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو مل کے ہم لوگ اگر کھائیں گے تو تھوڑا بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ گھر والوں کے لیے یا سماج میں زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے اجتماعیت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ نے علل اطلاق کہا اور ایک مثال کے طور پر کھانے کی مثال بیان کی، ورنہ عمومی طور پر کیا فرمایا؟ فإن البرکۃ مع الجماعہ، برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اجتماعیت کا معاملہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو یا زندگی کے دوسرے معاملات ہوں۔ آپ دیکھیے جب اجتماع، جیسے شیخ نے بھی کہا کہ یعنی مسلمانوں کے پاس بیت المال وغیرہ کا نظام ہونا چاہیے، جب اجتماعی طور پر لوگوں کا مال جمع ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے خیر سماج میں وجود میں آتی ہے، بشرطے کہ وہ امانت داری اور غیر جانبداری کے ساتھ میں ہو۔ بشرطے کہ کیا ہو؟ امانت و خیانت نہیں ہو، اور پھر میرے رشتہ داروں کو میں دے رہا ہوں، فلاں کو نہیں دے رہا ہوں، میرے دوستوں کو اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے میں مدد کر رہا ہوں، یہ مزاج نہیں ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر سماج میں فلاح وجود میں آتی ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اجتماعیت ہونا چاہیے۔ یہ حدیث ابن ماجہ نے روایت کی اور صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے کھاتے وقت میں بسم اللہ بولنا، یہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول ہم کھاتے تو ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، کھا کے بھی پیٹ نہیں بھرتا، جی نہیں بھرتا، کیا کریں؟ قال فلعلکم تفترقون، کہا کہ شاید کہ تم الگ الگ کھاتے ہو، بکھر کے کھاتے ہو۔ قالوا نعم، کہا ہاں ایسا ہی معاملہ ہے۔ قال فاجتمعوا على طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، کہا مل کے کھاؤ، کھانے پر جمع ہو کر مل کے کھاؤ اور اللہ کا نام لے کے کھاؤ، کھانے سے پہلے بسم اللہ بول کے کھاؤ، یبارک لکم فیہ، تمہارے کھانے میں تمہارے لیے برکت ڈالی جائے گی۔ معلومات کہ رزق میں برکت کیسے ملتی ہے؟ جب اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم بچوں کو بھی نہیں بولتے بسم اللہ بول کے کھاتے، یاد رہتا نہیں، آدمی اٹھایا کھا لیا، بسم اللہ نہیں بولا، گھر والوں کو تلقین نہیں کرتا۔ اجتماعی طور پر گھر میں جب کھا بھی رہے ہیں، دسترخوان پہ بڑا آدمی گھر کا ہے، بسم اللہ تھوڑے آواز سے بول لیا، بھولا ہوا یاد کر لیتا اس کو۔ تو گھر میں کھانے میں بسم اللہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔
بسم اللہ کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ حدیث مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم میں موجود ہے اور حسن درجے کی ہے. اسی طرح سے نمبر 6، اللہ کی شکر گزاری زندگی میں ہونا چاہیے. جمع کرتا رہتا ہے اور ناشکر، کاش کہ اتنا ہوتا، اللہ نے کم دیا، اس کو دیکھو کتنا دیا، مجھ کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا بہت ہے. بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے احسان مندی کا جذبہ ہو، زبان سے اللہ کی حمد ہو، اور زندگی میں اللہ کے دیوے کو اللہ کی مرضیات کے مطابق اللہ کی شریعت کا پابند ہو کے خرچ کرے. اگر ان 3 کاموں کا اہتمام کرے تو یہ شکر گزار ہے. میرا کمال ہے نہیں، اللہ نے دیا، اللہ کا احسان ہے. اپنی زبان سے اپنی تعریف نہیں، دیکھو میں کتنا ایکسپرٹ ہوں، کتنا کماتا ہوں، نہیں. اللہ نہیں دیتا تو نہیں ملتا، میں فقیر کا فقیر رہ جاتا، اللہ کا دیا ہوا ہے. اور پھر اللہ کا لے کر اپنی خواہشات اور محرمات میں استعمال کرے نہیں، اسراف کرے نہیں. اللہ نے جن راہوں میں جس طرح سے بتایا ویسا ان راہوں میں اس طریقے سے خرچ کرنا ہے. تو اگر یہ آدمی کرتا ہے یہ بندہ شکر گزار ہے. ناشکری نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ سوکھی روٹی بھی کھلا دے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ بھوکا تو نہیں رکھا، اللہ تو نے مجھ کو بھوکا تو نہیں رکھا. سوکھی روٹی صحیح، کتنوں کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. لیکن آدمی کیا کہتا ہے، اس کے ساتھ سالن ہوتا تو کتنا اچھا، اور سالن کے ساتھ اچار ہوتا تو کتنا اچھا. تو آدمی جتنا ملتا ہے اس پر شکر نہیں کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، کمی کا اظہار کرتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے زیادتی کا اور اپنی طرف سے مزید عطا کا وعدہ کیا ہے شکر کے ساتھ، شکر پر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور تمہارے رب نے تمہیں بتا دیا ہے، تأذن تمہیں اس بات کو، اعلم علماء کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اللہ نے تم کو بتا دیا ہے، اس کی خبر دے دی ہے. کیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں ہم اور بڑھا کے دیں گے. معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے بندے کے شکر پر. ہم شکر گزاری کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں. اللہ جتنا بھی دیا نے بہت دیا. میری کوئی لائقی تھی، میں لائق تھا دینے کے نہیں، لیکن تو نے اپنے رحم و کرم سے احسان کیا اور مجھ پر رحم کر کے عطا کیا. ورنہ میں تو اتنے کا بھی استحقاق نہیں رکھتا. میرے گناہوں کو دیکھا جائے تو میں دینے لائق نہیں ہوں، لیکن اے اللہ میری کوتاہیوں کے باوجود، عبادات میں کوتاہی، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی، اس کے باوجود جو کچھ بھی تو دے رہا ہے بہت بڑا احسان ہے تیرا فضل ہے، ورنہ میں تو اس کی بھی لائق نہیں تھا. تو یہ احساس انسان کے اندر ہو، شکر گزاری، اللہ کی عطا پر اللہ کا شکر کرنا. یہ بھی اللہ نے کیا فرمایا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم بڑھا کے تم کو دیں گے. تو اللہ کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی ہوتی ہے جب بندے کی طرف سے شکر کا اظہار ہوتا ہے، ظاہراً و باطناً. نمبر 7، آپس میں جب خصوصاً گھر میں جائیں، گھر میں سلام کرنا. گھر میں جائیں تو کیا کریں، سلام. جاتے نہیں پوچھنا، جاتے ہی نہیں پوچھنا کہ کیا بنا ہے. گھر میں جاتے آدمی کیا کرنا، گھر میں کیا بنا ہے، پہلا سوال ہی رہتا ہے. گھر میں جانے کے بعد جاتے ہی داخل ہوتے وقت میں کیا کریں، سلام کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. جب تم اپنے گھروں میں جاؤ، گھر والوں پر سلام، ان کو سلام کرو. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. یہ اللہ کی طرف سے تحیہ ہے، سیلوٹیشن جس کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے کا طریقہ ہے، مبارک اور طیب ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا بنی اذا دخلت على اهلك فسلم يكون برکۃ علیک وعلى اہل بیتک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بچے، اے بیٹے، جب تو اپنے گھر والوں پر داخل ہو، گھر میں جائیں، گھر والوں کے پاس، فسلم، انہیں سلام کر، یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، یہ تیرے اوپر بھی اور تیرے گھر والوں پر بھی برکت کا ذریعہ بنے گا. موٹا موٹا سلام ہے. پھر گھر میں کوئی ناریل، لیمو، گڑیا اور کعبے کا دروازہ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، کیل ٹھوکنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا نہیں کرتا ہے آدمی، بس گھر میں جا کے سلام کرے. کسی قسم کی عملیات کی ضرورت نہیں، سلام کرے. یہ چھوٹا موٹا عمل ہے، لیکن اس کے ذریعے سے تیرے لیے اور گھر والوں کے لیے برکت ہوگی. گھروں میں ہم برکت چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، سلام. آتے وقت بھی سلام اور جاتے وقت بھی سلام، خصوصاً آتے وقت میں. تو یہ ترمذی کی روایت ہے.
نمبر 8 تجارت میں سچائی ہونی چاہیے، جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ برکت تجارت میں مہارت سے نہیں آتی ہے، صداقت اور امانت سے آتی، اس کو یاد رکھیں گے۔ بہت ایکسپرٹ ہے تجارت میں، اس سے برکت آتی نہیں۔ آدمی کی بات میں صداقت اور اس کی ڈیلنگ میں امانت اگر ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ آج دن بھر میں کئی باری حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ لین دین کرنے والے، تجارت کرنے والے، ان کو اختیار ہوتا ہے اپنے معاملے کو ختم کرنے کا، یہاں تک کہ وہ الگ ہو جائیں۔ جب تک الگ نہیں ہوتے اختیار ہے، الگ ہو گئے ڈیل کلوز ہوگی، بات پکی ہوگی۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ اپنے معاملے میں، لین دین میں سچائی کا اہتمام کریں اور اپنی چیز کی حقیقت کو بیان کر دیں، جھوٹ نہ بولیں بلکہ اس کا عیب اگر ہے تو اس کو بیان کریں، اگر اعلیٰ ہے ادنا ہے اس کی حقیقت بیان کر دیں۔ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان کی تجارت میں برکت ڈالی جاتی ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور اپنی چیز کے عیب کو چھپا جائیں تو ان کی تجارت کی برکت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سچائی اور امانت داری سے تجارت میں برکت آتی ہے، جو کہ مشاہدے کے بالکل الٹا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے بھائی جھوٹ نہیں بولیں گے مارکیٹنگ کیسی ہوگی، تجارت کیسی ہوگی، لوگ خریدیں گے نہیں، میں عیب بتاؤں گا لوگ لیں گے نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہماری نظر سے بہتر ہے۔ ہم مومن ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کا مطلب یہی حق ہے۔ ہم نہیں جانتے اللہ کیسے برکت دے گا، ہم نہیں جانتے اللہ کیسے عطا کرے گا، لیکن جب وعدہ ہے تو الصادق الامین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ سچی ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں۔ نمبر 9 اللہ کی عطا پر راضی رہنا، اللہ کے عطا سے ناراض نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما اعطا، اللہ تعالیٰ بندے کو جو کچھ عطا کرتا ہے اس میں اس کو آزماتا ہے۔ فَإِن رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ، اگر بندہ اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس پر اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی عطا پر راضی ہو جائے، کسی کو زیادہ دیا مجھ کو اتنا دیا، اگر اللہ نے جتنا مجھ کو دیا اس پر راضی ہو جائے، بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ، اس کے لیے جو کچھ اللہ نے دیا اس میں برکت ڈالی جاتی ہے اور اللہ اس کو اور وسیع کر دیتا ہے، اور پھیلاؤ اس میں ہوتا ہے، اس کی عطا میں برکت اور وسعت سے نوازا جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتا ہے اللہ کی عطا پر تو اس پر برکت اس کو نہیں دی جاتی ہے۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ، اور جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے اس سے کچھ زیادہ نہیں ملتا اس کو۔ ناراض ہو کے رزق بڑھاتا آدمی، ناراض ہو کے آدمی اللہ سے رزق بڑھاتا تو نہیں ہے، اللہ کے اجر، اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کو مٹاتا ہے۔ آدمی اللہ سے راضی رہے، جو اللہ نے اللہ بہت دیا، شکایت نہیں کرے، شکایت نہیں کرے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اس پر بھی اللہ کی طرف سے برکت عطا ہوتی ہے۔ نمبر 10 مہمان نوازی، کنجوسی چھوڑ کے لوگوں کو کھلانا، کنجوسی نہیں کرنا، خود ہی کھانا نہیں، لوگوں کو کھلانا۔ مہمان نوازی پر بھی برکت ملتی ہے، کیسے؟ صالحین خصوصاً نیک لوگوں کی مہمان نوازی، بھئی جو اللہ کو شکر نہیں کرتا آپ کا کیا کرے گا، لیکن نیک لوگ جب ان کی مہمان نوازی کی جائے گی وہ دعا دیتے ہیں، اس سے برکت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن بصر کہتے ہیں ان ابا صنع علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، ان کے والد صاحب نے، حضرت بصر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کی، فدعاه فاجابه، آپ کو بلایا تو آپ گئے، فلما فرغ من طعامه، جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا، قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارک لهم فيما رزقتهم، یہ دعا ہے۔ اور بھی کئی دعائیں آئی ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے ہاں اگر کھائے تو کیا دعا دے، کیا دعا ہے؟ اللهم اغفر لهم وارحمهم، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے، ان پر رحم فرما، وبارک لهم فيما رزقتهم، اور جو رزق تو نے ان کو دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت دے۔ تو نیک لوگوں کو اگر آدمی دعوت دے، ظاہر بات ہے وہ اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، دعائیں معلوم بھی ہوتی ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، وہ کھانے کے بعد میں آپ کے لیے دعا کریں گے برکت کی،
تو میزبانی کے ذریعے سے بھی انسان صالحین کی دعا کا اور برکت کا حقدار بنتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 11، میں تیزی سے بتا رہا ہوں اس لیے وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، صلہ رحمی کے ذریعے سے بھی انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت عطا کی جائے، اللہ اس کے رزق کو خوب پھیلائے، یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ، اور اس کی عمر کو دراز کرے، اس کی عمر کو دراز کرے، اس کی عمر بڑھائیں، فلیصل رحمہ، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتے جوڑے اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ اس حدیث کو امام البخاری، مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے پر نہ صرف رزق بڑھتا ہے بلکہ عمر بھی بڑھتی ہے۔ کیسے بڑھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے کہ بندہ جب یہ کرتا ہے تو یہ بھی ملتا ہے۔ تو عمر اگر ہم چاہتے ہیں اس میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ داروں سے احسان کا سلوک کرنا۔ آج بدقسمتی سے حال کیا ہے؟ آدمی اجنبیوں سے اچھا ہے، رشتہ داروں سے برا ہے، اور ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کی برائی کرتا ہے اور رشتہ داروں کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ ان کی یعنی بچیاں ہیں، رشتے اگر ہونے ہیں تو ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، ان کے معاملات ہیں تو ان کے اندر معاملے خراب کرتا ہے۔ رشتہ داروں کا ساتھ دینا، ان کے پر احسان کرنا، ان سے محبت کا سلوک کرنا، ان کا اکرام کرنا، اور اگر ان میں کچھ کمیاں ہوں تب بھی اس کے باوجود، شکایتوں کے باوجود جڑے رہنا، صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں، جڑے رہنا اور احسان کرتے رہنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ ایسا اگر آدمی کرتا ہے تو رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 12، اللہ سے دعا کرنا، دوسروں کی دعا بھی لینا، خود بھی اپنے لیے دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے اور میرے گھر میں برکت دے اور میرے رزق میں بھی برکت عطا فرما، میرے گھر میں وسعت پیدا کر اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو یہاں پر ایک دعا ہم کو ملتی ہے وہ بارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت دے دے۔ تو یہ دعا اگر ہم یاد کر لیں، اللہ سے دعا کریں، کوئی خاص اس کا وقت نہیں ہے کہ وضو کے وقت میں پڑھی جائے فلاں وقت نہیں پڑھی جائے، اس کا کوئی وقت نہیں، جب چاہے آدمی اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اپنی دعاؤں میں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے گھر میں وسعت دے اور رزق میں برکت دے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 13 ہے جو بہت یاد رکھنے کی چیز ہے کہ آدمی اپنی گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے استغفار کرے اور توبہ کرے، گناہوں سے رجوع کرے، پلٹ کے واپس نیکی کی طرف آئے، تقوی کی طرف آئے، اور ماضی کے گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے۔ اس پر بھی اللہ کی طرف سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات میں کہا ہے اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بارش برسائے گا آسمان سے، مدرارا ایسے اوقات میں، ایسی مقدار میں کہ جس میں تمہارے لیے حرج نہ ہو، ایسی بارش برسائے گا جو تمہارے لیے عذاب نہ ہو، ایسی بارش برسائے گا جس سے تمہارے لیے حرج نہ ہو۔ تو وقت کے اور مقدار کے اعتبار سے تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہوگا، ایسی نفع والی بارش برسائے گا۔ اس لیے ہم دعا کیا کرتے ہیں اللہم صیبا نافعا، معلوم ہے بارش نقصان والی بھی ہو سکتی ہے، اے اللہ نفع والی بارش برسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تمہارے لیے بارش برسائے گا ایسی جو تمہارے لیے بالکل مناسب ہو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں میں اور اولاد میں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تم کو قوت عطا فرمائے گا، تمہارا مال بڑھائے گا، اولاد بڑھائے گا اور ان کی قوت تم کو دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ تو سب سے پہلے یہ عطا کا ذکر کیا، کیا کیا عطا ہے؟ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے لیے مال اور اولاد میں قوت دے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ یہ ساری عطاؤں سے پہلے کیا ہے؟ توبہ کرو، استغفار کرو،
علماء نے کہا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، امام القرطبی نے کہا اور کئی علماء نے کہا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کے بڑھنے میں استغفار کا دخل ہوتا ہے. آدمی اپنے گناہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھاتا ہے. لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں، بات میں ختم کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں اگر آئیں تو اس سے رزق میں برکت ہوتی. میں آخر میں گنا دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو یاد رہے. نمبر 1 ایمان اور تقوی. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام کرنا. نمبر 4 مل کر کھانا اور زندگی میں اجتماعیت کا اہتمام کرنا. نمبر 5 بسم اللہ کہہ کے کھانا. نمبر 6 اللہ کی شکر گزاری کا اہتمام کرنا، ناشکری نہیں کرنا. نمبر 7 گھر میں خاص طور سے اور آپس میں سماج میں سلام کا اہتمام کرنا، سلام کو عام کرنا. نمبر 8 تجارت میں صداقت و امانت، سچائی اور امانت داری کا اہتمام کرنا. نمبر 9 اللہ کی عطا پر راضی رہنا، شکایت نہیں کرنا، روتے نہیں رہنا ہمیشہ کیا دیا اللہ نے، بلکہ اللہ کا احسان ماننا، اللہ سے راضی رہنا. نمبر 10 مہمان نوازی، خاص طور سے نیک لوگوں کی. نمبر 11 صلہ رحمی، رشتہ داروں سے رشتے ناطے جوڑنا اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. نمبر 12 اللہ سے دعا کرنا. نمبر 13 اللہ سے توبہ و استغفار کرنا. اس کے علاوہ بھی اسباب ہیں، آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی. اس میں سے تھوڑا بہت بھی کر لیں تو بہت ہے ہمارے لیے. یہ غیبی راستے ہیں رزق کے. باقی ایکسپرٹیز اپنی لوگ گھوم رہے ہیں فائل بغل میں دبا کے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کے، اللہ رب العالمین اور انگوٹھا چھاپ لوگ کما رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے، اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے. اللہ سے رزق لینے والے بنے اور کوشش کریں، کوشش چھوڑے نہیں. لیکن دنیاوی کوشش اگر نہیں چھوڑتا ہے، آسمانی کوشش کیوں چھوڑے؟ یہ کوشش بھی کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے اللہ رزق عطا کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور علماء کو اور آپ تمام حضرات کو، ہم سب کو اس مجلس میں آنے کے لیے قبول فرمائیں اور ہمارا آنا اور ہمارا بولنا سننا سب قبول فرمائیں اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائیں اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.